کیا میری یہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ اب آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی، کیا مسئلہ ہے؟ اب آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی، چلیے یہ ٹھیک ہے۔ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں متن برائے مطالعہ نمونۂ متن۔ کربل کا تھا کہ کچھ متن پڑھ لیں گے۔ کربل کا تھا تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر یہاں سوال وال اگر آ جائے تو ہے نا، باقی ہم پڑھیں گے ادھر تحریکات پڑھیں گے، ادارے اور اسکول پڑھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ کربل کا تھا کا یہ متن ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی پڑھنا چاہے نہ پڑھنا چاہو گی تو پڑھو، عائشہ پڑھنا چاہو گی تو پڑھو، ساریہ، طیبہ، فاروق، جلدی کہیے کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھیں، نہیں تو میں سیدھا پڑھنا شروع کروں گا۔ دیکھیے، دردناک بھر زار زار رو کہا، جانے حسین، اے جانے حسین، اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرے گا اور مجھ لیے کرے گا، یعنی میرے لیے کرے گا، مجھ لیے مرے گا۔ پس مجھے بھی تیرے حق میں ایک وصیت کی ہے کہ چاہیے کہ میں بھی بجا لاؤں۔ پھر ہاتھ قاسم کا پکڑ خیمہ میں سدھار، قاسم کی ماں کو فرمائیے پوشاک نو قاسم کو پہناؤ، اور اپنی بہن زینب کو فرمائے جامہ دانی بھائی حسن کی لاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ عبارت دیکھ لیجئے گا۔ اسی طرح ایک عبارت یہاں سے، قاسم ہاتھ دلہن کا پکڑ منہ اس کا دیکھتا تھا کہ لشکر عمر ساتھ سے آواز آئی، اے حسین کوئی اور رہا ہے تو میدان میں بھیج۔ یہ بھی کس کا ہے؟ کربل کا تھا کا ہے۔ آگے آ جائیے۔ قصہ مہر افروز دلبر۔ بادشاہ کی ایک وزیر تھا، تس کا نو تھا جہاں دانش۔ تس کا ایک بیٹا تھا کہ نیک اندیش اس کا نانو تھا، سو اس میں اور بادشاہ ہزادے میں بہت اخلاص تھا، اور ہمیشہ وہ ساتھ ہی رہتے تھے۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ بادشاہ ہزادہ اور وزیر زیادہ شکار میں اکیلے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے، یہ نو طرز مرصع کا شعر ہے۔ چلیے آپ میں سے کوئی ایک آدمی پڑھیے، آپ میں سے کوئی ایک آدمی، پڑھیے۔ حسرت میرے دل کی نہیں بر آتی ہے، مفت پڑھیے۔ باتوں میں میری عمر چلی جاتی ہے، عطا امید ہے اور یاس نظر آتی ہے، ہائے یہ زندگی کیا کیا مجھے دکھلاتی ہیلو، ہے، اس مصیبت تھوڑا کا تھوڑا بیاں پھر ہم لوگ اور کیجئے لیٹ میں جائیں کس گے، سے اب گاڑی میں تو لائٹ افسوس، نہیں ہے، درد اس دل کا آیا کیجئے ہو جائے کس گا، سے افسوس۔ یا آپ جا یہ کے لے کر کہتا جاؤ تو میں پیسہ بھیجوں؟ خرامہ خرامہ مستنطر و اچھا، مفکر کھپ ہاں، گئی طبیعت اچھا، کی سے جب میں پیسہ بھیجوں سب آپ جلدی لے کار کے آ جاؤ گے، کیسا کیا پرداز ٹھیک رہے گا؟ انکار گاہے خلافت کے تائیں جواب مجرے ٹھیک، کا فرمان کے قدم ٹھیک، فرما روائی و جہانداری کا ہیچ دامن قناعت کے کھینچ کر ایک گوشہ میں تنہا جا بیٹھا، اور ساری حلاوت و مزہ زندگانی کے سے تلخ کام ہو کے ارشاد فرمایا کہ ہرگز کوئی خبیث و خواہش ہے بیگانہ ہرگز کوئی خیش و بیگانہ سوائے خادمان درگاہ کے بیچ خلوت سرائے بادشاہی کے باریاب نہ ہوں، اور اضطراب شدت رقت طباقے سے مجنوں دل اندوہ منزل اس کے کا بیچ خیال جمال لیلی کامرانی کے پڑھنے اس بند محمد کے سے مشتغل تھا۔ یا الہی میں کہوں کسی تھی اپنا احوال، تجھ سوا کون ہے جس سے میں کہوں دل کا ملال، یا رب اس رنج سے اب اس دل شیدا کو نکال، تیری ہی ذات سے رکھتا ہوں میں ہر دم یہ خیال، ساز آباد خدایا دل ویرانہ را۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ دیکھیے، خیش و بیگانہ مطلب اپنا اور غیر، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ خیش و بیگانہ اردو میں مستعمل ہوتا ہے۔ خیش و بیگانہ مطلب اپنا اور غیر۔ چلیے، یہ تھا، میں آپ کو پڑھا دیا، سامنے تھا، تو اب ہم سیدھے آگے بڑھیں گے۔ ہم جائیں گے فورٹ ولیم کالج کی طرف۔ فورٹ ولیم کالج کے اغراض و مقاصد کو پڑھیں گے۔ آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھے گا تو میں خود پڑھوں گا، اچھا موقع ہے، پڑھنا چاہے تو پڑھیے۔
فورٹ ولیم کالج کے صوبائی بغاوتیں شہنشاہیت کو نقصان پہنچا رہی پڑھ تھیں. رہی ہے پھر سے پڑھو نا یہاں سے، وہیں سے تو پڑھ رہی. آواز نہیں آئی. اچھا. فورٹ ولیم کالج کے قیام کے اغراض و مقاصد. فورٹ ولیم کالج کی ابتدا جس زمانے میں ہوئی وہ ہندوستان کی تاریخ کا پرآشوب دور تھا. صوبائی بغاوتیں شہنشاہیت کو نقصان پہنچا رہی تھیں اور غیر ملکی طاقتیں اس دور کے سیاسی انتشار سے پورا فائدہ حاصل کرنے کے لیے سرگرم عمل تھیں. بنگال پلاسی کی جنگ 1757 کے نتیجے میں فرنگی تسلط میں آ گیا تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی جو صرف تجارتی مقصد سے قائم کی گئی تھی اب سیاست کے میدان میں بھی قدم جمانے لگی تھی. بکسر کی لڑائی کے بعد انگریز تسلط نہ صرف مشرقی اضلاع پر مستحکم ہوا بلکہ مغربی اور جنوبی ہند تک پہنچ چکا تھا. اس تسلط کو برقرار رکھنے مزید سیاسی اقتدار حاصل کرنے اور حکومت کے کاروبار چلانے کے لیے انگریز افسروں کا دیسی زبانوں سے واقف ہونا ضروری تھا. فارسی کا عروج ختم ہو چکا تھا. اردو ایک عوامی زبان کی حیثیت سے ملک کے اکثر و بیشتر حصوں میں بولی اور سمجھی جاتی تھی. عوام میں اردو کا چرچا ہونے لگا تو کمپنی بہادر کے حکام نے بھی اردو سیکھنے کی طرف سنجیدگی سے توجہ کی اور فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں 1800 میں قائم کیا. اس کالج کا مقصد اردو کی بقایا ترویج و اشاعت نہ تھا بلکہ کمپنی کے انگریز ملازمین کو اردو سکھانے کا انتظام کرنا تھا. اس وقت ملک کی ابھرتی ہوئی زبان اردو ہی تھی جو ہندوستان کے طول و عرض میں طول نہیں ہے نہ صرف بولی اور سمجھی جاتی تھی بلکہ اس میں تصنیف و تالیف کا کام بھی ہو رہا تھا. چنانچہ ارباب مقتدر اس زبان کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے مجبور تھے. فورٹ ولیم کالج کا قیام چونکہ سرکاری طور پر منظم کاوش تھی اس لیے اس کا اردو نثر کی ترقی و رفتار پر پرجوش گوار اثر پڑا. فورٹ ولیم کالج میں جو کتابیں تیار ہوئی وہ ایسے لوگوں کے لیے تھی جو اردو زبان سیکھنا چاہتے ہوں. اسی لیے سادہ اور سلیس زبان میں تیار کی گئی. اردو قواعد کی کتابیں اور لغات بھی تیار کی گئی. اردو میں جو نثری کتابیں تھیں وہ مشکل زبان میں تھیں اور تمام تر مذہبی تھیں. تاریخ اور دوسرے علمی موضوعات پر اردو میں کتابیں نہیں تھیں. اس کی وجہ تھی کہ علمی اور ادبی کاموں کے لیے ایک مدت تک فارسی ہی استعمال کی جاتی تھی. اس وجہ سے فورٹ ولیم کالج میں سادہ سلیس زبان میں کتابیں لکھوائی گئیں. سلیس. اب سمجھ میں آیا کچھ؟ ایک سوال تو یہی بنتا ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ بتائیے تو سب لوگ کمنٹ کر کے. انگریزوں کو ہندوستانی زبان سکھانا. انگریزوں کو ہندوستانی زبان سکھانا. یہ تو وہ جواب ہو گیا نا جو گائیڈ میں لکھا ہے. اس پیراگراف کو کیا پڑھا؟ اس پیراگراف میں کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ انگریز ملازمین کو اردو سکھانے کا انتظام کرنا تھا. کیوں اردو کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے فارسی زبان کا عروج ختم ہو چکا تھا یعنی زوال ہو چکا تھا. تو اردو ہی اس وقت کی دیسی زبان تھی اور عوامی زبان ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. جب اردو عوامی زبان ہو گئی تھی تو جہاں جانا ہے وہاں کو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ اور ان کے درمیان آپسی گفتگو، آپسی تعامل، کمیونیکیشن، آپسی تعامل. آپ کیسے بات کرتے ہیں، بات میں دیکھا جائے گا آپ کا رویہ کیا ہے نہیں ہے.
آپ کی گفتگو کتنی جو ہے بکواس پر مشتمل ہے اور کتنے پر اثر ہے، یہ اہم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پیراگراف کو یاد رکھیے گا اپنے ذہن میں بھر کے، یہاں سوال بنتا ہی بنتا ہے۔ اب یہاں آ جائیے، اس کے بنیاد گزار کا نام یہاں سے کریں کہ جان گلکرسٹ اور اردو کے دوسرے انگریز پروفیسران۔ گلکرسٹ کا پورا نام جان بارتھ واک گلکرسٹ وک ہے، وک گلکرسٹ، یہ یاد رکھیے، سوال آیا ہوا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے باشندے تھے، 1783 میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں ڈاکٹر کی حیثیت سے ملازم ہوئے اور ہندوستان آئے۔ ان کی پیدائش وفات کمنٹ کر دی جب تک، ٹھیک ہے۔ ہندوستان میں دہلی اور لکھنؤ میں رہ کر انہوں نے اردو اور فارسی سیکھی اور کمپنی کو مطلع کیا کہ اب فارسی کے بجائے اردو کو دفتری زبان بنانا زیادہ مفید ہوگا۔ 83 میں پیدائش تھوڑی ہے ان کی، وہ تو 83 میں یہاں آئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی میں، ان کی پیدائش کتنی ہے بتائیے، ٹھیک ہے۔ بعد میں ان کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے 1832 میں اردو سرکاری زبان قرار دی گئی، یہ یاد رکھیے جو اہم چیز ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام سے پہلے گلکرسٹ نووارد انگریز عہدیداروں کو فارسی کی تعلیم دیا کرتے تھے، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ پیدائش بتائیے ان کی، بتایا نہیں کسی نے اب تک۔ جب 1800 میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں قائم ہوا، کلکتہ میں بھی اور 1800 میں فورٹ ولیم، دونوں سوال ہے اپنے آپ میں، کہاں قائم ہوا یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ تو ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے انہیں کالج کا صدر اور پروفیسر بنایا گیا، یہ سوال آیا ہے، کیا تھے تو صدر تھے۔ گلکرسٹ 1804 تک کالج کی خدمت انجام دیتے رہے، خرابی صحت کی وجہ سے پینشن لے کر اپنے وطن لوٹ گئے، 1804 تک یاد رکھیے گا۔ 1818 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے انگلستان میں اورینٹل انسٹیٹیوٹ قائم کیا تو وہ اردو کے پروفیسر مقرر ہوئے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ 1818 میں انگلستان میں کمپنی قائم ہوئی تھی اور اس ادارے کے برخاست ہونے تک کام کرتے رہے۔ 1814 عیسوی میں، 14 نہیں بلکہ وہ 41 ہونا چاہیے، 88 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، تو یہاں اس کو 41 کر دیجیے، ہوتا ہے غلطی ہوتی رہتی ہے نا، اس کو آپ 41 کر دیجیے، 41 ہے۔ چلیے، گلکرسٹ نے صرف 4 سال تک ہی فورٹ ولیم کالج میں خدمات انجام دی، لیکن ان 4 سالوں میں انہیں فورٹ ولیم کالج میں تمام ہندوستان سے قابل اور لائق ماہرین زبان کو جمع کیا اور ان سے تصنیف و تعلیم کا کام اس طرح لیا کہ مختلف موضوعات پر اردو میں نثری کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ فراہم ہو گیا۔ اس کے علاوہ اردو سیکھنے کے لیے بنیادی کتابوں کا جتنا ذخیرہ انہوں نے فراہم کیا وہ ان کا ناقابل فراموش کارنامہ ہے، ان کی اہم تصانیف یہ ہیں۔ تو ہم بھی ایک سیمینار کرانے والے ہیں، تو آپ میں سے جو خواہش رکھتے ہیں نا اپنا نام درج کرا لیجیے گا، آج کرائیں چاہے 2 مہینہ بعد کرائیں، لیکن مناسب کرائیں گے، بڑھیا آپ کو مکمل ٹائم دے گا جس میں آپ کو کتابیں مل جائے گی، پورے اوریجنل کتاب، مطلب یہ ہے کہ جیسے کتابیں ملتی ہے جس کا نمبر ملتا ہے 2 نمبر اسٹیٹ پروفیسر میں، تو اس طرح کے سیمینار جلد ہی کرانے والے ہیں ہم، بس ایک معاملہ ہے، جلدی ایک سے 1.5 مہینہ وہ صحیح ہو جائے گا، پھر ہمارا پروگرام ہو جائے گا۔ تو جو شوقین ہیں اپنا نام درج کر لیجیے گا۔ آن لائن ہی کریں گے یا آف لائن کے لیے تو دیکھیں گے، لیکن آف لائن بھی کر سکتے ہیں، لیکن آن لائن نہیں کریں گے، آف لائن بہت خرچہ ہے، بہت برداشت نہیں ہو پائے گا۔ تصانیف دیکھیے، انگریزی ہندوستانی لغت، ٹھیک ہے، ہندوستانی علم اللسان، اردو کی صرف و نحو، اورینٹل کالج یعنی مشرقی زباندان، اجنبیوں کے لیے رہنما اردو، بیاض ہندی، سمجھ گئے؟ کریں ڈاکٹر گلکرسٹ کے انگلستان لوٹنے کے بعد کپتان ٹامس روبک اردو کے پروفیسر اور صدر مقرر ہوئے، یاد رکھیے گا، یہ اردو کے ہوئے لیکن ڈاکٹر گلکرسٹ اردو کے نہیں تھے، پورے کالج کا صدر تھے۔ ان کا تعلق فوج سے تھا، انہوں نے کالج کے اہل قلم کو تصنیف و تالیف کی طرف راغب کیا اور کئی کتابیں شائع کیں۔ انہوں نے بھی کئی کتابیں لکھی، لغت جہاز رانی کے نام سے لغت لکھی، اس کے ساتھ ایک مختصر اردو قواعد بھی شامل کی۔ ان کی دوسری کتاب ترجمان ہندوستان کس کی ہے؟ ٹامس روبک کی، اس میں بھی قواعد زبان کی تشریح کی گئی۔ ان اردو کتابوں کے علاوہ انہوں نے فورٹ ولیم کالج کی تاریخ بھی لکھی۔ کپتان جوزف ٹیلر اردو کے پروفیسر تھے، انہوں نے بھی ایک مبسوط اردو انگریزی کتاب لکھی، ٹھیک ہے۔
میر امن آپ پڑھ چکے ہیں، میر امن ہم نہیں جائیں گے، سید حیدر بخش حیدری پڑھیں گے. آپ میں کوئی ایک آدمی پڑھیے. سید حیدر بخش حیدری. میر امن دہلوی کے بعد فورٹ ولیم کالج کے جن مصنفین کو اہمیت اور مقبولیت حاصل ہوئی ان میں حیدر بخش حیدری کا نام بھی شامل ہے. سید حیدر بخش حیدری دہلی کے رہنے والے تھے، لیکن ان کی زندگی کا بیشتر حصہ بنارس میں بسر ہوا. فورٹ ولیم کالج میں سب سے زیادہ کتابیں لکھی اور کئی کتابوں کے ترجمے بھی کیے. 1832 عیسوی میں بنارس میں ان کا انتقال ہوا. اس کی تصانیف یہ ہیں: قصہ مہر و ماہ، یہ حیدری کی پہلی تصنیف ہے، اور قصہ لیلا مجنوں یہ حضرت امیر خسرو کی فارسی مثنوی کا ترجمہ ہے. طوطا کہانی یہ سنسکرت زبان کی شکاسبتی پر مبنی ہے. شکاسبتی کے معنی ہے طوطے کی کہی ہوئی 70 کہانیاں. آرائش محفل یہ قصہ حاتم طلائی پر مبنی ہے، یہ قصہ بھی فارسی سے ترجمہ کیا گیا. ہفتے پیکر حضرت نظامی گنجوی کی مشہور فارسی مثنوی. ہفتے پیکر سے متاثر ہو کر اس طرز پر اردو مثنوی ہفتے پیکر ہی کے نام سے لکھی. تاریخ نادری نادر شاہ کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں. حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں. یہ تاریخ بھی فارسی میں لکھی گئی تھی جس کا حیدری نے اردو میں ترجمہ کیا. گل مغفرت رضوۃ الشہداء کا ترجمہ ہے. گلزار دانش شیخ عنایت اللہ کی عنایت اللہ کی مشہور فارسی کتاب بہار دانش کا ترجمہ ہے. گلشن ہند اردو شعرا کا تذکرہ کے علاوہ گلدستہ حیدری میں مضامین، دیباچے اور نظمیں ملتی ہیں. بس اب دیکھیں کتنے اختصار کے ساتھ انہوں نے دے دیا ہے جسے ہمارے لیے آسانی ہے. سید حیدر بخش حیدری کی پیدائش ہے 1768-69، وفات 1823. ٹھیک ہے. تو قصہ محرومہ، قصہ لیلا مجنوں، طوطا کہانی، آرائش محفل دیکھیے یہ بار بار سوال آتا ہے. تو یہ قصہ حاتم طائی پر مبنی ہے، یہی لگی. ٹھیک ہے. آرائش محفل جو حیدر بخش حیدری سے منسوب ہے وہ حاتم طائی کے قصے پر مشتمل ہے. ہفت پیکر، ٹھیک ہے. گل مغفرت گلزار دانش بہار دانش کا ترجمہ ہے. گلشن ہند اردو شعرا کا تذکرہ کے علاوہ گلدستہ حیدری بھی ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائیے میر شیر علی افسوس پر. کریں کہ حیدر بخش حیدری کی طرح میر شیر علی افسوس بھی فورٹ ولیم کالج کے بہت ہی مشہور و معروف مصنفین میں سے ہیں. افسوس کے دادا محمد شاہ کے عہد میں عراق سے ہندوستان آئے اور نواب عمدۃ الملک کے ملازم ہوئے. ٹھیک ہے. ملک ہوگا ملک ہوگا. افسوس دہلوی 1735 میں ملک ہیں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. ہاں نواب عمدۃ الملک کے انتقال کے بعد افسوس کے والد پٹنہ گئے اور بعد میں اودھ پہنچ کر وہاں کی سرکار میں ملازمت کی. اس کے بعد حیدرآباد آ گئے اور یہیں انتقال کیا. میر شیر علی افسوس کالج فورٹ ولیم کالج میں تقرر ہونے سے قبل ہی دلی، پٹنہ اور لکھنؤ کے محفلوں میں خوب نام پیدا کر چکے تھے. انہوں نے میر، سودا، مصافی، جرات اور انشا کا زمانہ دیکھا تھا. ان کے ساتھ مشاعروں میں بھی شریک تھے. جب فورٹ ولیم کالج میں منشیوں کی ضرورت پیش آئی تو ایک نواب کی سفارش سے فورٹ ولیم کالج میں منشی ہوئے 1805 میں. فورٹ ولیم کالج کے پہلے میر منشی کون ہیں؟ فورٹ ولیم کالج کے پہلے میر منشی کون ہیں؟ بتائیے. حسینی میر بہادر علی حسینی. اچھا چلیے. اب دیکھیے ان کی 2 کتاب جو ہے دیا ہے یہاں. باغ اردو گلستان سعدی کا ترجمہ ہے، یہی پلی تبذات کتاب بھی ہے. آرائش محفل منشی سبحان نے ہندوستان کی معتبر اور مستند تاریخ خلاصۃ التاریخ کے نام سے فارسی میں لکھی تھی. اسی تاریخ کو افسوس نے اردو میں منتقل کیا. تو جو میر شیر علی افسوس کی کتاب ہے وہ سبحان کی جو کتاب خلاصۃ التاریخ اس کا ترجمہ ہے
ہے نا. اور جو حیدر بخش حیدری کی کتاب آرائش محفل وہ کیا ہے؟ قصہ کس کی ہے یہ؟ میں بتا دیکھیں یہاں قصہ حاتم طائی. تو دونوں یاد رکھ لیجیے. چلیے مرزا علی لطف کی طرف آ جائیے. کہہ رہے ہیں کہ مرزا علی لطف اور تخلص دہلی کے رہنے والے تھے. دہلی کی بربادی نے دلی چھوڑنے پر مجبور کیا. وہ لکھنؤ آئے, اس کے بعد پٹنہ گئے. یاد رکھیے گا, یہ سب پوچھتے ہیں کبھی کبھی. لکھنؤ آئے, پھر پٹنہ گئے, اور وہاں سے پھر کلکتہ پہنچ گئے. گلکرسٹ نے ان سے اردو شاعروں کا ایک تذکرہ لکھنے کی فرمائش کی, اور انہوں نے اردو میں گلشن ہند لکھا, جو فارسی تذکرہ گلزار ابراہیم کا اردو ترجمہ ہے. یہ بھی دیکھ لیجیے گا. تذکرے کی زبان مشکل اور پیچیدہ ہے, عبارت مقفع اور مسجع ہے, لیکن اس تذکرہ کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے بہت سی باتیں ایسی لکھی تھیں جو اس زمانے کے تذکروں میں عام طور پر نہیں ملتی. انہوں نے شعراء کے حالات ہی بیان نہیں کیے, بلکہ اس دور کے ماحول اور پس منظر کو بھی پیش کیا. ان کا گلشن عشق ہے, گلشن ہند ہے, اور حیدری کی کون سی کتاب ہے؟ گلشن ہند. دیکھ رہے ہیں یہاں, گلشن ہند حیدری کا بھی ہے, اور گلشن ہند مرزا علی لطف کا. دونوں یاد رکھیے گا. یہاں جی میر بہادر علی حسینی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں پردہ خفا میں ان کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں سے کیا تعلق رکھتے ہیں. فورٹ میر امن سے پہلے فورٹ ولیم کالج سے وابستہ ہو گئے تھے. میر امن انہی کے ذریعے فورٹ ولیم کالج پہنچے, یعنی میر امن جو کی رسائی ہوئی ہے وہ میر بہادر علی حسینی کے ذریعے ہوئی ہے. انہوں نے فورٹ ولیم کالج کے لیے 4 کتابیں لکھی, اور دوسری کتابوں کے لکھنے میں ڈاکٹر گلکرسٹ کی مدد کی تھی. نثر بے نظیر سحر البیان کے قصے کو نثر میں لکھا. اخلاق ہندی, یہ سنسکرت کے ہتو پادیش کے فارسی ترجمہ کا اردو ترجمہ ہے. تاریخ آسام فارسی کی تاریخ آسام کا اردو ترجمہ ہے. رسالہ گلکرسٹ, یہ گلکرسٹ کی کتاب ہندوستانی صرف و نحو کی تلخیص ہے. میر بہادر علی حسینی جو پہلے میر منشی تھے. چلیے آ جائیے. مرزا مظہر علی خان ویلا. مرزا مظہر علی خان نام اور ولا تخلص ہے. ممنون مرزا جان تپش اور مصحفی سے مشورہ سخن کرتے تھے. ہندی اور سنسکرت سے بھی واقف تھے. 1802 میں فورٹ ولیم کالج سے وابستہ ہوئے اور لگ بھگ 7 کتابوں کا ترجمہ کیا, لیکن چند کتابیں ہی شائع ہو سکیں. کرے کہ ماندھول کام کندلا, یہ کتاب ہندی سے اردو میں نقل کی گئی. ایک برہمن ماندھول اور رقاصہ کندلا کی داستان عشق. یاد رکھیے کہ اس کا نام ہے اور اس کے کردار بھی ہیں. ترجمہ کریمہ, سعدی کی کریمہ ہے جو آپ پڑھے ہوں گے فارسی, میں نے پڑھی ہے. سعدی شیرازی کے مشہور 15 کریمہ ہے نا, پڑھی ہے میرے استاد سے, پڑھی ہے میں نے قاضی صاحب سے. ہفت گلشن, ناصر علی خان واسطی بلگرامی کی فارسی کتاب کو اردو میں منتقل کیا. اس میں تہذیب و اخلاق کے قاعدے, نصیحت آموز کہانیاں اور حکایتیں. ٹھیک ہے. اخلاق ہندی سے پہلے اور ملی تھی کیا؟ کسی کتاب تھی کیا اخلاق ہندی دیکھیں یہاں ہے. میر بہادر علی حسینی کی بھی کتاب سے, اور مظہر علی خان میں بھی مل رہی ہے اخلاق ہندی. بیتال پچیسی, یہ ان کی بہت پوچھی گئی ہے. بیتال پچیسی یہ ولا کا مشہور کارنامہ ہے. ہفت گلشن اوپر بھی کسی کی ہے کیا؟ ہفت گلشن اوپر بھی کسی کی ہے؟ ہفت پیکر حیدری کی. کس کی ہے ہفت پیکر اوپر؟ حیدر بخش حیدری کی ہفت پیکر. ہاں یہاں دیکھیے ہفت پیکر حیدری کی ہے, اور ہفت گلشن کہاں گئی؟ ہفت گلشن مظہر علی خان ویلا کی ہے. تاریخ شیر شاہی, یہ شیر شاہ سوری کی کتاب ہے. جہانگیر نامہ تو اس کے جہانگیر کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے, جہانگیر نامہ. گڈ. اب آ جائیے میر کاظم علی جواں. کریں کہ میر کاظم علی نام اور تخلص جواں ہیں. فورٹ ولیم کالج سے مشہور منشیوں میں سے تھے. دہلی کے رہنے والے تھے. دہلی کی تباہی کے بعد مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے لکھنؤ پہنچے. لکھنؤ کے ریزیڈنٹ کرنل اسکاٹ نے ان کی علمی قابلیت سے متاثر ہو کر فورٹ ولیم کالج کے لیے سفارش کی. اس کے بعد کالج سے وابستہ ہونے کے بعد کلکتہ ہی کے ہو رہے اور تمام عمر تصنیف و تعلیم میں مشغول رہے. ان کی 3 کتابیں ہیں. شکنتلا ناٹک, یہ تو کئی مرتبہ پوچھی گئی آپ سے. ٹھیک ہے. گلکرسٹ کی ایما پر شہرہ آفاق ڈرامہ شکنتلا کو ہندی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا. 12 ماسہ یا دستور ہند, سال کے 12 مہینوں میں ہندو اور مسلمان جو تہوار یا عید کرتے ہیں
عید کے اصل معنی ہوتا ہے تہوار اور خوشی کا ایام، خوشی کا میلہ۔ ان کی ساری تفصیل جزیات کے ساتھ نہیں کہ عید کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ مسلمان کا کچھ ہوتا ہے، عید کا حقیقی معنی ہوتا ہے خوشی کے تہوار، ٹھیک۔ تو یہ پیش کیا گیا ہے 12 ماسہ۔ اور تاریخ فرشتہ، اس تاریخ کے اس ایک بڑے حصے کا ترجمہ جو سلاطین بہمنی کے تعلق سے جوان نے لکھا تھا، تاریخ فرشتہ، ٹھیک ہے۔ چلیے یہ کتاب ہو گیا۔ اب اجے نہال چند لاہوری۔ نہال چند لاہوری فورٹ ولیم کالج کے ایک مشہور منشی تھے۔ ان کے آباء و اجداد دہلی کے رہنے والے تھے۔ دہلی کی تباہی کے بعد لاہور میں سکونت اختیار کی۔ ایک انگریز کپتان کے وسیلے سے ڈاکٹر گلکرسٹ کے یہاں پہنچے اور فورٹ ولیم کالج کے شعبہ تالیف و ترجمہ سے میں انہیں ملازم رکھ لیا گیا۔ ان کا صرف ایک ہی کارنامہ مذہب عشق ملتا ہے، نہال چند لاہوری کا مذہب عشق۔ تاج الملوک و بکاولی کے فارسی قصے کو نہال چند لاہوری نے اردو میں منتقل کیا مذہب عشق کے نام سے۔ اس قصے کو اس زمانے میں بڑی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کی مقبولیت کو دیکھ کر پنڈت دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم کے نام سے اس کو نظم کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ قصہ تاج الملوک و بکاولی کو مذہب عشق کے نام سے انہوں نے گردانا، تو سحر البیان کو کس نے کیا تھا؟ سحر البیان کو اوپر پڑھایا تھا ابھی، سحر البیان پر کس نے کام کیا تھا فورٹ ولیم کالج میں؟ بتائیے بے نظیر کے نام سے کس نے لکھا تھا؟ بتائیے حیدری نے کہاں لکھا تھا؟ بہادر علی حسینی نے۔ میر بہادر علی حسینی نے۔ چلیے کہہ رہے ہیں کہ نثر بے نظیر کے مصنف کون ہے؟ میر بہادر حسینی۔ یہاں آپ سوال دے رہے ہیں 4-5، ٹھیک ہے۔ چلیے یہ آپ کی اب کتابیں ہیں جو ایک مرتبہ، چلیے آپ میں سے کوئی ایک آدمی پڑھیے، ایک مرتبہ دہرا لیجیے پھر دوبارہ۔ گلکرسٹ، انگریزی ہندوستانی لغت، ہندوستانی علم اللسان، اردو کی سرفنا، مشرقی زباندہ، اجنبیوں کے لیے رہنمائے اردو، بیاض ہندی۔ میر امن دہلوی کا ہے باغ و بہار گنج خوبی، سید حیدر بخش کی ہے میر امن دہلوی کی باغ و بہار گنج خوبی، سید حیدر بخش حیدری کی قصہ محرومہ، قصہ لیلا مجنوں، طوطا کہانی، آرائش محفل، ہفت پیکر، تاریخ نادری، گل مغفرت، گلزار دانش، تذکرہ گلشن ہند، آرائش محفل، میر شیر علی افسوس کی باغ اردو، آرائش محفل، مرزا علی لطف کی تذکرہ گلشن ہند، میر بہادر علی حسینی کی نثر بے نظیر، اخلاق ہندی، تاریخ آسام، رسالہ گلکرسٹ، مظہر علی خاملہ کی مادھو نل کام کندلا، ترجمہ کریمہ، ہفت گلشن، اخلاق ہندی، بیتال پچیسی، تاریخ شیر شاہی، جہانگیر نامہ، کاظم علی جواں کی شکنتلا ناٹک، 12 ماسہ، تاریخ فرشتہ، نہال چند لاہوری کی مذہب عشق۔ فورٹ ولیم کالج پورا ہو گیا؟ اور پڑھا دیں، کرانے دیں، یاد کر لیجیے گا اتنی کتابیں یاد کر لیجیے گا۔ یہ 3 کتابیں گلکرسٹ اور اس کا آہٹ ڈاکٹر عتیق احمد صدیقی کی ہے، ارباب نثر اردو سید محمد کی ہے، لیکن یہ کتاب تو وہی مطلب پوچھی گئی ہے، اردو نثر کی داستانیں۔ تو اب کچھ آپ لوگ سنانا چاہیں نظم وغیرہ تو سنا سکتے ہیں۔ سنڈے ہے